کون ہے وہ یہودی لڑکا جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہی دجال ہے؟ کون ہے وہ یہودی لڑکا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں چھپی ہوئی بات کو جان لی؟ کون ہے وہ یہودی لڑکا جو مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ وہی دجال ہے؟ السلام علیکم دوستوں، قیامت کے نزدیک دجال کا آنا یقینی ہے اور اس کے فتنے سے بچنا بڑا مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کوئی نبی نہیں جس نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو۔ لیکن کیا دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا؟ کیا دجال فی الوقت اب زندہ ہے؟ ان دو سوالوں کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ابن سیاد دجال تھا یا پھر کوئی اور۔ ابن سیاد ایک چھوٹا بچہ مدینہ کے اندر چھپا ہوا راز تھا۔ لوگوں کے نظروں میں اس کا چہرہ عجیب تھا اور اس کی باتوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ وہ اکثر علم غیب کی باتیں کرتا، کبھی جو کہتا وہ سچ ہو جاتا، لیکن زیادہ تر دفعیں اس کی باتیں جھوٹ ثابت ہوتی۔ مدینہ میں خبر پھیلنے لگی کہ ابن سیاد ہی اصل میں دجال ہے۔ جب ابن سیاد کا معاملہ مشہور ہوا کہ وہ دجال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی حالت کی تحقیق کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ ابن سیاد کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور آخر میں ابن سیاد کو بنو مغالہ کے مکانوں کے قریب کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پاتے ہیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جب اپنا ہاتھ پیچھے سے رکھا تو اسے معلوم ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سیاد، کیا تم شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، کیا آپ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ ابن سیاد کہتا ہے کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تیرا سب کام گڑبڑ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا میں نے ایک بات دل میں چھپا رکھی ہے، وہ بتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی آیت کا تصور کیا۔ ابن سیاد نے کہا، وہ الدخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چل دور ہو، تو اپنی بساط سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا۔ یہ سب دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ دجال ہے تو تو اس پر غالب نہ ہوگا، اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کو مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ دوستوں، سچ مچ کمال کی بات ہے کہ ایک چھوٹا یہودی بچہ کیسے جان پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چھپی ہوئی بات۔ دوستوں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادوگر کیسے دلوں کے راز جان جاتے ہیں تو کمنٹ کیجئے۔ 100 کمنٹ آنے پر انشاءاللہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں گا۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، ابن سیاد کے بارے میں اچھی طریقے سے جاننے کے لیے ہم نظر ڈالتے ہیں دوسری اور ایک حدیث پر۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابن سیاد کی والدہ کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس کی ماں سے پوچھو کتنے مہینے تک وہ اس کو حاملہ تھی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کی ماں کے پاس گئے اور یہ سوال پوچھا تو اس کی ماں نے جواب دیا، میں نے ابن سیاد کو 12 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا، اس کے ماں سے پوچھو ولادت کے بعد پہلی دفعہ وہ کس طرح رویا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کی ماں کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس کی ماں نے جواب دیا، جیسے 1 مہینے کی بچے کی چیخ ہوتی ہے۔ ابھی پیدا ہوا بچہ 1 مہینے کے بچے کی طرح چیخ مار کر رونا بہت ہی عجیب بات ہے۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں اور ابن سیاد سے پوچھتے ہیں، سچ کہوں تو میں تجھ سے کچھ چھپا رہا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ ابن سیاد جواب دیتا ہے، آپ مجھ سے ایک بکری کی دھول سے چھپا رہے ہو اور الدخان۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے الدخان کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے زبان سے وہ نہیں نکلا، بلکہ اس نے کہا الدخ الدخ۔ دوستو، سچ میں بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے ابن سیاد کا۔ کیسے ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی باتوں کو جان لیا؟ کیا وہ دجال تھا یا پھر کچھ اور؟ کیا تھی ابن سیاد کی حقیقت؟ لیکن آپ کو زیادہ تعجب تو اگلی حدیث جاننے پر ہوگا۔ ابن سیاد اب ایک بچہ نہیں تھا، لیکن ایک بڑا آدمی ہو گیا تھا۔ لوگوں کے درمیان ابن سیاد کو لے کر جو باتیں ہوتی تھی ابن سیاد خوب جانتا تھا۔ لوگ اسے دجال کہتے تھے۔ یہ باتیں ابن سیاد کو ناگوار گزرتی اور اس سے وہ بہت پریشان بھی ہوتا۔ ابن سیاد اپنے اوپر لگائے گئے الزام کا دفاع کرتا اور کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دجال کو لے کر کی ہے، مجھ پر وہ لاگو نہیں ہوتی، فٹ نہیں بیٹھتی۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن سیاد نے مجھ سے کہا، ابو سعید، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں یقیناً سوچ رہا ہوں کہ ایک رسی لے کر اپنے آپ کو پیڑ سے لٹکا لوں۔ اے ابو سعید، کیا کوئی حدیث کو انصار سے زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم حدیث کے معاملے میں سب سے زیادہ علم نہیں رکھتے؟ ابن سیاد نے آگے کہا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دجال کو اولاد نہیں ہوگی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو مدینہ میں چھوڑ آیا ہوں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ دجال کبھی بھی مدینہ یا مکہ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن میں اب مدینہ چھوڑ مکہ کی طرف جا رہا ہوں؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے دلیلوں کو قبول کرنے والا ہی تھا کہ اس نے آگے کہا، لیکن اللہ کی قسم بلا شبہ میں دجال کو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہوں اس وقت وہ کہاں ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تیرے باقی کا دن برباد ہو۔ دوستوں، اوپر کی ساری حدیث پر نظر ڈالنے کے بعد ہماری کنفیوژن تو بڑھتے ہی جا رہی ہے، لیکن جب تک ہم تمیم الداری کی حدیث پر نظر نہ ڈالیں تو کہنا مشکل ہوگا کہ ابن سیاد دجال ہے یا پھر کوئی اور سوال یہ بھی باقی رہتا ہے کہ اگر ابن سیاد دجال نہیں ہے تو کیا دجال اس وقت زندہ ہے اور اس دنیا میں موجود ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے ہماری یہ ویڈیو۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اس سے اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں ہماری مدد ہوگی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر۔